اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء امتہ وفضلاء ملتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی محترم و محتشم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خالق کائنات رب ذوالجلال کے فضل سے ایک نئی حدیث پاک کے ساتھ اور ایک آیہ کریمہ کی تشریح کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ خالق کائنات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی احتشام، آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع، وہ عنوان صلح کے بارے میں ہے۔ خالق کائنات اور اس کے پیارے حبیب نے متعدد مقامات پر صلح کو بہت خاص ترجیح دی ہے۔ سامعین ذی احتشام، خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ جب بھی مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، دو گروہ آپس میں جھگڑنے لگیں، تو پھر تمہارا کام کیا ہے؟ ایک سچے مومن کی نشانی کیا ہے؟ ایک سچا مومن کیا کرتا ہے؟ تو سامعین ذی احتشام، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم انہیں ان کے درمیان صلح کروا دو، انہیں ایک کر دو، انہیں یکجا کر دو، انہیں یکجان کر دو۔ سامعین ذی احتشام، صلح ایک ایسا عظیم کام ہے کہ جس کام میں اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے، اگر آپ جھوٹ بول کر بھی صلح کروا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے جھوٹ نہیں لکھا جائے گا بلکہ یہ آپ کے لیے نیکی شمار ہوگی۔ سامعین ذی احتشام، جھوٹ کو جن کاموں کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے ان کاموں میں سے ایک صلح ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، وہ آیت کریمہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب بھی مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، جب بھی دو گروہ مومنوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو تمہارا کام یہ ہے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو کہ تم ان کے درمیان صلح کرا لو۔ سامعین ذی احتشام، میں آیت کے نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے کہ صحابہ اکرام آئے اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فداک ابی و امی، یا رسول اللہ اگر عبداللہ بن ابی کے ہاں ہمارے ساتھ تشریف لے چلتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی بات مان کر آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ آپ سواری پر سوار ہیں، آپ اپنے گدھے پر سوار ہیں اور صحابہ اکرام آپ کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ سامعین ذی اکرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس زمین سے گزرتے ہیں، جس علاقے سے گزرتے ہیں، وہ زمین، وہ علاقہ بنجر زمین تھا، بنجر علاقہ تھا۔ سامعین ذی احتشام، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچتے ہیں تو عبداللہ بن ابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گدھے کی طرف اشارہ کر کہتا ہے کہ ذرا تھوڑے دور رہیے، مجھے آپ کے گدھے کی بو سے تکلیف ہوتی ہے۔ سامعین ذی اکرام، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابوں نے یہ بات سنی نا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ نے یہ بات سنی تو وہ مشتعل ہو گئے اور
عبداللہ بن ابی سے فرمانے لگے، عبداللہ بن ابی خدا کی قسم اس گدھے کی خوشبو تیری خوشبو سے بہتر ہے، اس گدھے کے پاس سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ تیرے پاس سے آنے والی خوشبو سے 1000 درجے بہتر ہے۔ سامعین عزیز کرام، جب عبداللہ بن ابی کے حمایتی، عبداللہ بن ابی کی قوم کے افراد جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ بھی مشتعل ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، اور آپس میں بحث و تکرار شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بات ہاتھا پائی، چھڑی اور جوتے پر آ جاتی ہے۔ سامعین عزیز کرام، جب دونوں طرف یہ کام چل رہا ہوتا ہے تو اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امی یہ آیے کریمہ لے کر نازل ہوتے ہیں، اور ارشاد کیا ہوتا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب بھی مسلمانوں کے دو گروہ، جب بھی مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو کرنا کیا چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کر دینی چاہیے، انہیں یکجان کر دینا چاہیے، انہیں ایک جیسا کر دینا چاہیے۔ سامعین عزیز کرام، خالق کائنات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور آپ بالخصوص مجھے اور بالعموم آپ حضرات کو سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔